لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ نفل نمازوں میں کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ سجدے میں، نفل نماز کے سجدے میں کیا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ از روئے حدیث یعنی حدیث کی روشنی میں نماز کا سجدہ محل دعا ہے، یعنی سجدہ دعا کی جگہ ہے۔ پس سجدہ کی حالت میں دعا کرنے کی شرعاً اجازت ہے، اور رسول کریم علیہ السلام سے سجدہ کی حالت میں مختلف دعا کرنا احادیث میں منقول بھی ہیں۔ الگ الگ احادیثیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کی حالت میں سجدہ کے دوران آپ نے دعا کیا۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، مجھے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رہی بات رکوع کی تو اس میں رب کی تعظیم بیان کیا کرو، اور رہی بات سجدہ کی تو اس میں خوب دعا کیا کرو، تمہارے لیے دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہیں۔ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق سجدہ کی حالت میں دعا کرنا ہے۔ اور مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہے، کتاب الصلاۃ باب الرکوع میں، اور ساتھ میں ہی یہی مرقات المفاتیح میں کتاب الصلاۃ باب الرکوع الفصل الاول میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہے۔ درود شریف جو ہے، اچھا دعا کی اجازت تو ہوئی، آپ نے سنا، حوالہ جات بھی سنا۔ درود شریف خود ایک دعا ہے، دعا کی اجازت اور درود شریف یہ خود ایک دعا ہے۔ جو شخص درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں بغیر مانگے غیب سے پوری فرماتا ہے۔ لہٰذا سجدہ کی حالت میں اگر کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو نماز، اس کی نفل نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ تو ہے کہ نفل نماز میں اگر کوئی سجدہ میں درود شریف پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوگی، چونکہ نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا کی اجازت ہے، اور جب دعا کی اجازت ہے اور درود شریف بھی ایک دعا ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی نفل نماز کے سجدوں میں دعا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ اس پر سن لیجئے تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے خاص کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، آدھا وقت مقرر کر لوں درود شریف کے لیے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، 2/3 وقت مقرر کر لوں؟ نبی کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی دعا کا جتنا وقت ہے میرے پاس میں سب درود شریف کے لیے لگا دیتا ہوں۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا یہ یعنی ایسا کرنا تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا، اور تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، یہ حدیث پاک تو بتاتی ہے کہ الحمدللہ اگر ہر دعا کی بجائے درود شریف پڑھی جائے تو الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 636 ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔